الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، ہمارا سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں ہم پارٹ لے کر چل رہے ہیں ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت۔ اب ہجرت کے وقت راستے میں کیا کیا ہوا؟ اب پہلا دن گزرا پیر شریف کا، تو اس سے اگلا دن جب آیا تو اس دن ایک جگہ تھی، اس جگہ کو کہتے ہیں مقام قدیر۔ اس جگہ پر ایک خاتون تھی عاتقہ، جس کو ام معبد عاتقہ بنت خالد کہا جاتا ہے۔ وہ راستے میں نبی پاک علیہ السلام اس کے گھر سے گزرے۔ اب کیا ہوا، وہ ایک ضعیف خاتون تھی۔ وہ اپنے خیمے، اپنا جو گھر بنایا ہوا تھا اس نے خیمہ نما، اس کا جو باہر صحن ہوتا ہے وہاں پر بیٹھی تھی، اور اس کا ایک قسم سے ہوٹل ایک قسم کا تھا۔ وہ مسافروں کو، آنے جانے والوں کو کھانا پانی دیتی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام سے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تو ختم ہو گئی چیز، اور گھر میں بھی ایسی چیز کوئی نہیں پڑی کہ آپ کو پکا کر دوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو اس کے ایک گھر کے اندر ایک کونے میں ایک بکری کھڑی تھی، اور وہ بکری سبحان اللہ بالکل لاغر تھی، یعنی اس کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا اور کمزور اتنی کہ بے حد۔ اب پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ اب اس خاتون ام معبد عاتقہ نے کہا نہیں دیتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ ام معبد نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ دو لیں، اگر آپ سے دودھ نکلتا ہے تو آپ نکال لیں۔ میرے آقا علیہ السلام سبحان اللہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس جو ہے بکری کے تھنوں کو جیسے ہی ہاتھ میرے آقا علیہ السلام نے لگایا نا، تو اس بکری کے تھن فوراً دودھ سے بھر گیا، اور اتنا دودھ نکلا میرے آقا علیہ السلام نے پیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیا، وہ غلاموں جو تھے انہوں نے بھی پیا۔ تو اس کے علاوہ اس خاتون کے گھر میں جتنے بھی برتن تھے وہ سب کے سب برتن دودھ سے بھر گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معجزہ دیکھ کر وہ عورت اور اس کا خاوند جو تھا، جو بعد میں آیا، وہ دونوں بھی مسلمان ہو گئے سبحان اللہ۔ اور روایت میں آپ کو بتاؤں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو بکری تھی، اب یہ ہجرت کا ابھی ہجرت جاری ہے، یہ بکری جب اس وقت لاغر تھی، کتنی سال عمر ہوگی یہ کتابوں میں نے نہیں پڑھا، لیکن اتنی زیادہ عمر اس وقت بھی تھی۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس بکری پر رکھا، اس وقت سے بعد میں 18 سال تک وہ بکری زندہ رہی، اور دودھ بھی برابر دیتی رہی، کبھی اس کے دودھ ختم بھی نہ ہوا۔ اور عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں جب سخت قحط پڑا، جب اپنا بارشیں کم ہونا شروع ہو گئیں، اور جانوروں کے تھن، عام دوسرے جانوروں کے جو تھن تھے وہ خشک ہو گئے دودھ کی وجہ سے، دودھ بھی نہیں نکل، دودھ خشک ہو گیا تھا، دودھ بھی نہیں نکلتا تھا، تو اس وقت بھی یہ برکت والی بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جب اس عورت کے گھر سے میرے آقا علیہ السلام آگے روانہ ہوئے تو مکے کا ایک مشہور شاہ سوار سراقہ بن مالک، یہ اپنے تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر پیچھا کرتے کرتا یہ میرے آقا علیہ السلام کے قریب آنے لگا، اور قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا اس نے ارادہ کیا، مگر کیا ہوا، اس کے گھوڑے نے کو ٹھوکر لگی اور وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ اب تیز آ رہا تھا تو فوراً گرا، تو بہت زور سے گرتا ہے، لیکن گرا بھی، لیکن اس کو 100 اونٹوں کا پھر انعام کا جو لالچ آئے نا، تو وہ دوبارہ کھڑا ہوا اور حملے کرنے کی نیت سے جیسے آگے بڑھا،
گھوڑے پر بیٹھ کر، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے پتھریلی زمین تھی وہ جگہ، اس پتھریلی زمین میں اس گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ گھٹنوں تک زمین کے اندر دھنس گئے، اس گھوڑے کے پاؤں۔ اور سراقہ یہ معجزہ، مٹی کی ہو تو پتہ چلے پتھریلی تھی، اب وہ سراقہ جو تھے یہ معجزہ دیکھ کر خوف اور دہشت سے کانپنے لگے اور الامان الامان پکارنے لگے کہ مجھے امان دے دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، سبحان اللہ، میرے آقا تو ویسے ہی رحمت والے ہیں، آپ کا رحمت اور کرم جوش میں آیا اور سراقہ کی اس لاچاری اور اس گریہ و زاری پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور دعا فرمائی تو زمین نے اس گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کی کہ مجھے آپ امن کا پروانہ لکھ کر دیں کہ تمہارے لیے امان ہے، تمہیں کچھ نہ کہا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے صدیق اکبر کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ کر دے دی، تو سراقہ نے اس تحریر کو اپنے پاس رکھا اور واپس چلا گیا۔ اور راستے میں جو شخص بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بھی کافر آپ سے پوچھتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیتے کہ میں نے بہت دور تک تلاش کیا مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف نہیں آئے۔ واپسی لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان بھی میرے آقا کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہ فرمایا۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، نبوت اور اسلام کی صداقت اور سچائی آپ کے دل میں بیٹھ گئی، نہیں اسلام کی محبت آپ کے دل میں آ گئی تھی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کیا، اس کے بعد جنگ طائف اور جنگ حنین سے فارغ ہوئے تو جعرانہ یہ جگہ ہے جہاں پر آج مسجد جعرانہ بھی موجود ہے، مسجد جعرانہ، وہاں سے عمرے کا احرام بھی باندھا جاتا ہے۔ وہاں پر جب آپ یہ جنگ طائف اور حنین سے فارغ ہو کر وہاں پر رکے تو سراقہ جو تھے یہ اسی وقت اسی ٹائم جو ہے اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت لے کر اور یہ وہی تحریر لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سب لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ وہی سراقہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تجھے ملک ایران جو فارس کہا جاتا اس کے جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کے ہاتھوں کے سونے کے کنگن تم اپنے ہاتھوں میں پہنو گے۔ اب سونا تو حرام ہے لیکن اس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جائز قرار دے دیا۔ سبحان اللہ، میرے آقا مالک و مختار ہیں، مالک شریعت ہیں۔ تو اس ارشاد کے بعد فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایران جب فتح ہوا اور بادشاہ کے سونے کے کنگن وہ 1-2 تولے کے نہیں، کئی بہت وزنی ہوتے تھے، وہ جب کنگن میرے آقا کے دربار خلافت فاروق اعظم کے دربار میں جب لائے گئے تو فاروق اعظم نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی تحقیق اور تصدیق کے مطابق وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو پہنا دی اور فرمایا سراقہ یہ کہو کہ اللہ ہی کی حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ ایران سے چھین کر مجھ سراقہ کو پہنائے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ راستے تک کا معاملہ ہوا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید آگے مدینے کے قریب پہنچ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے اور وہاں پر کچھ لوگ بھی حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ میں کس انداز سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں پر شاندار استقبال ہوا اور کس طرح کے معاملات ہوئے، انشاءاللہ اس کو ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک میں ذکر کریں گے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔